اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہ جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان بھائی کو خوشی پہنچا دینا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ خوشی کیسے پہنچانی ہے؟ کوئی بھی ایسا آپ کا ایکشن، کوئی بھی فعل، کوئی بھی مدد، کوئی بھی تعاون، وہ مشکل میں تھا، وہ مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، اور آپ اس کو دلاسا دینے کے لیے پہنچ گئے تو یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، اس کے گھر میں فاقے تھے، آپ راشن لے کر پہنچ گئے۔ او تقضی عنہ دینا، یا وہ قرضوں میں دبا ہوا تھا اور آپ قرضے کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے، تو یہ اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل ہے۔ اب ایک طرف تو اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تعاون کریں، مدد کریں، مشکل میں ساتھ دیں، تسلیاں دیں، تو جواباً بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہی ہے نا انسانیت، کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسرے آپ کی کریں گے۔ تو اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اور یہی آج کی ایک دعا ہے، شاندار قسم کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار قسم کی دعا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تو مکے والوں نے ان کے گھر بھی چھین لیے، بیوی بچے بھی چھین لیے، مال و دولت بھی چھین لیا، اور کچھ صحابہ اس طرح سے پہنچے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، بیمار، لاغر، کمزور، اور ان کو مدینے والوں نے پھر دل کھول کر ہر چیز پیش کر دی، گھر بھی لے لیں، ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی پیش کرتے ہیں، مال و دولت بھی پیش کرتے ہیں۔ ان ساری خدمات کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی، جی وہی دعا آج ہم قارئین کو وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر بتانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ۔ جب کوئی مسلمان، کوئی بھائی، کوئی بہن آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، آپ کے مشکل میں کام آتا ہے، تو آپ اس کو دعا دے دیں، جزاک اللہ خیرن، کہ میں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ جو شہنشاہ ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، وہ آپ کو میری طرف سے جزا دے۔ تو یہ دعا ایسی شاندار دعا ہے کہ جو نیکی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ تسلی دلاسا دیا آپ کے، اور آپ کے تعاون میں اس نے اخیر کر دیا، آپ کہتے ہیں جی جب سارے چھوڑ گئے تھے تو آپ آئے ہیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تو یہ اس کی بہترین جزا ہے کہ تمہیں اللہ اس کی جزا دے دے۔ بے شک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انصار کی تمام خدمات کا ایک موقع پر کہا فجزاکم اللہ خیرا، میرے انصاریوں جو خدمات تم نے سر انجام دی ہیں ان کی جزا تمہیں اللہ ہی عطا فرمائے۔ تو یہ جزاک اللہ خیر زبانوں پر آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اس جملے سے اللہ کی طرف سے خیر و برکت کتنی آتی ہے تو تم جزاک اللہ خیر کہنا بھولو ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہر بندہ جو آپ کے ساتھ، مطلب اتنا ہی پانی کا گلاس آپ کو دے رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو رستہ ہی دے دیتا ہے کہ جی آپ پہلے گزر جائیں، تو آپ اس کو کہہ دیں جزاک اللہ خیر۔ آپ کو کھانا پیش کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ، والدہ ہے، بچے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے تو آپ کہیں جزاک اللہ خیرن، تو اس سے جو خیر و برکت آئے گی وہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص بھی اچھا سلوک کرے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کوئی تعاون، کوئی ہمدردی کا بول ہی بولے، تو اپنی زبانوں پر یہ کلمہ سیکھ لیں کہ جزاک اللہ خیرن۔ گویا آپ اپنا معاملہ عرش والے کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اللہ میں کمزور، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں تھوڑا سا تنگ حال، اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میرے بھائی کو اللہ تو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ تو وہ شہنشاہ پھر جب دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا نا۔ بے شک بے شک۔ جب آپ نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا تو پھر وہ جانے اور وہ اس کا بندہ جانے۔ تو جزاک اللہ خیرن، یہ ہے آج کی دعا۔